أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله وما محمد الا رسول، اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایک رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، یقیناً ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، کیا پس اگر مر جائیں، فوت ہو جائیں وہ ماتا، او قتل یا مار دیے جائیں، انقلبتم پلٹ جاؤ گے تم علی اعقابکم اپنی ایڑیوں پر، ومن ینقلب اور جو پلٹ جائے گا، علی عقبیہ اپنی ایڑیوں پر، فلن یضر اللہ شیئا ہرگز وہ نقصان نہیں پہنچائے گا اللہ کو ذرا بھی، وسیجزی اللہ الشاکرین اور ابھی بدلہ دیں گے اللہ حق ماننے والوں کو، شکر گزاروں کو۔ یہ آیات جو 144 سے آج شروع ہو رہی ہیں، وہی غزوہ احد کا ہی تذکرہ چل رہا ہے، اس کے بہت سے واقعات اس سے پہلے آپ معلوم کر چکے ہیں۔ تو جو 50 آدمیوں کا تیراندازوں کا دستہ تھا، جبل الرمات پہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بٹھایا تھا، اور اکثر لوگوں نے وہاں پہ اس کا موقع دیکھا ہوا ہے، دیکھا ہے نا سب نے، جو احد کے پہاڑ کے بالکل سامنے، جہاں پہ ابھی تو اس کو کاٹ کے تھوڑا نیچے ہو گیا ہے، اس زمانے میں شاید بلند ہوگا، تو اس کے دامن میں مشرکین اس کے قریب تھے، اور مسلمان احد کے پہاڑ کے دامن میں تھے، جو بڑا پہاڑ ہے۔ تو پہلے جب فتح ہو گئی مسلمانوں کو، تو 50 آدمی اوپر سے جگہ چھوڑ کر نیچے آ کر شریک ہو گئے تاکہ غنیمت اکٹھی کریں۔ ان کا مطمع نظر صرف غنیمت ہی نہیں تھا، مطلب ہے کہ اب ضرورت نہیں رہی، نبی علیہ السلام نے جو فرمایا تھا کہ یہاں بیٹھو، تو وہ جنگ کے لیے تھا، اب جنگ ختم ہو گئی ہے تو ہم نیچے اتر سکتے ہیں۔ انہوں نے گویا اپنی طرف سے ایک اجتہاد کیا، جبکہ حضرت عبداللہ نے جو جن کی سرکردگی میں وہ تھے، انہوں نے منع بھی کیا کہ نیچے نہ اترو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا، لیکن انہوں نے مانا نہیں۔ تو یہ ایک قسم کی حکم عدولی ہوئی، ایک طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور دوسری طرف سے اپنے کمانڈر کی، جو میدان جنگ میں ان کا سربراہ تھا، اس کی اپنی مرضی کی انہوں نے، اور اس کا نتیجہ بڑا خطرناک ہوا کہ حضرت خالد جو اس وقت تک مسلمان نہیں تھے لیکن تھے بڑے زبردست قسم کے کمانڈر، انہوں نے دیکھا کہ پہاڑی خالی ہے، تو انہوں نے 100 سواروں کے ساتھ مسلمانوں سے ان کے عقب پہ آ کر پہنچ گئے، اور پھر جو ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پورے لشکر کی قیادت فرما رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جگہ خالی ہو گئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ لگا لیا کہ شاید اب مسئلہ خراب ہو جائے، تو آپ اپنی جگہ پہ ثابت قدم رہے، اپنی جگہ پہ ٹھہرے رہے، احد کے پہاڑ میں جہاں پہ آپ کا مرکز تھا، تو وہیں پہ ٹھہرے رہے۔ اور اچانک حملے نے لوگوں کو تتر بتر کر دیا، کیونکہ جس کو کہتے ہیں نا ان ایکسپیکٹڈ جو تھا، یہ حملہ تھا، اچانک کا تھا، اتنا ہی غیر معمولی اور دفعتاً تھا کہ لوگ، اپنے ہی لوگ، حضرت حذیفہ بن یمان مشہور صحابی ہیں،
ان کے باپ حضرت یمان اس لڑائی میں، اس حملے میں مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ وہ کہتے بھی رہے کہ اللہ کے بندوں میرا باپ ہے مسلمانوں کی طرف سے، لیکن لڑائی میں اتنی افراتفری مچ گئی کہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے مارے گئے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ میدان کا کیا حال ہوگا، کیونکہ تتر بتر ہوگی صفیں۔ اور پھر اسی دوران پے در پہ حملے کر رہے تھے وہ، اور قتل کر رہے تھے۔ 70 مسلمان اس میں مارے گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر جو مسلمانوں کے کا جو جھنڈا تھا ان کے پاس تھا، اور جب وہ زرہ پہن لیتے تھے تو ان کی جو خد و خال تھے یا ان کی چال ڈال وہ بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھی۔ تو ابن قمیہ ایک ان کا مشرکین کا بڑا کمانڈر تھا، تو اس نے ان کو شہید کر دیا، تلوار ماری اور وہ گر پڑے اور شہید ہو گئے۔ اس سے اس نے کہا کہ میں نے نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا ہے۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ شیطان نے پکار کر سارے لوگوں کے دلوں تک اور کانوں تک آواز کو پہنچا دیا کہ لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے۔ اب افراتفری میں ظاہر ہے کہ ایک افواہ کے طور پہ خبر پھیلتی گئی، اور جہاں جہاں جو آدمی تھا سنتا گیا، اور خاص طور پہ مسلمان جب ان کے کانوں تک یہ خبر پہنچی کہ اللہ کے رسول شہید ہو گئے، مارے گئے، تو ان کے دل بیٹھ گئے اور ہاتھ شل ہو گئے، ذہن معاف ہو گئے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ ویسے بھی میدان جنگ کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت تھی ان صحابہ کرام کو، اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول مارے گئے ہیں اور شہید ہو گئے، تو سارے مسلمان جو ہیں وہ بالکل جیسے ہمتیں ہار بیٹھتے ہیں آدمی، اور دل ہار بیٹھے، تلواریں ہاتھ سے گر پڑی اور بالکل تتر بتر ہو گئے۔ اور کوئی ٹولی وہاں کھڑی ہے، 4 آدمی وہاں کھڑے ہیں، 10 وہاں کھڑے ہیں، اور کافر جو ہیں کسی کو مار رہے ہیں، کسی کو دوڑا رہے ہیں۔ تو اس عالم میں بعض صحابہ کا جو ذکر ہے احادیث میں، حضرت انس بن نضر نے دیکھا کہ 4-5 صحابہ کھڑے ہیں کہ کیا ہوا، کہا اللہ کے رسول شہید ہو گئے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ پھر تم کیا کر رہے ہو؟ اس مقصد کے لیے تم بھی اپنی جانیں لگا لو جس مقصد کے لیے اللہ کے نبی نے اپنی جان دی تھی۔ اور پھر حضرت سعد کو فرمایا کہ سعد دیکھو مجھے اس احد کے دامن سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور تلوار لی اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ انہی میں حضرت حنظلہ ہیں رضی اللہ عنہ۔ یہ جو میں نے ذکر کیا تھا نا ابو عامر، اس کا باپ جو تھا، ان کا جو باپ تھا وہ عیسائی ہو گیا تھا، یہ اوس کا سردار تھا، وہ جو کافروں ان کی طرف سے ہو گیا آیا تھا پھر ساتھ۔ پچھلے ایک درس میں نے ذکر کیا تھا اس کا۔ تو یہ حضرت حنظلہ جن کو غسیل الملائکہ کہتے ہیں، یہ بھی اس جنگ میں شہید ہوئے۔ گھر سے نکلے اس عالم میں کہ ابھی ان کے اوپر غسل بھی تھا اور نکل آئے، اور جب یہ واقعہ ہوا تو اس لڑائی میں وہ بھی شہید ہوئے۔ اس کے علاوہ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ عنہ، عمر بن حرام انصاری رضی اللہ عنہ، بہت دوستی تھی ان دونوں کی آپس میں۔ حضرت عمر بن جموح ان کے پاؤں میں بھی کوئی لنگ تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر اللہ نے جنگ کو جو ہے ضروری قرار نہیں دیا، کیونکہ قرآن میں ہے کہ جو آدمی لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، مریض ہو یا آدمی، یا جس کے پاؤں میں یا آنکھ نہ ہو یا کچھ اور کوئی بھی یعنی ایسا ہو مسئلہ، تو اس کے لیے اس پر واجب فرض نہیں ہے جنگ۔ ان کے 2 بیٹے بھی جنگ میں شریک تھے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ میں نے جانا ہی جانا ہے، اور پھر گئے اور میدان میں شہید ہوئے۔ اور یہ حضرت عمر بن جموح، ان کے 2 بیٹے اور ان کی جو بہن تھی ان کا گھر والا، یعنی کیا لگا ان کا بہنوئی، یہ 3-4 آدمی کو ایک گھر کے شہید ہوئے۔ اور پھر انہوں نے دعا بھی کی تھی کہ یا اللہ میں اپنے گھر میں مدینہ میں نہیں آنا چاہتا پھر دوبارہ، یعنی میں شہید ہوں تو مجھے ادھر ہی دفن کیا جائے۔ تو ان کی بیوی نے ان کی جو ہے لاش کو رکھا، اور بیٹوں کی بھی اور خاوند کی بھی، یہ خاوند ہی تھے، خاوند اور بیٹوں کی 3 آدمیوں کی لاش کو جو ہے اونٹ پہ رکھ کر مدینے کی طرف پھانکتے تھے تو اٹھتا نہیں تھا اونٹ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ اس نے کہا یا رسول اللہ
یہ دعا کر کے آیا تھا کہ مجھے دوبارہ اپنے گھر بار والوں میں لٹا کر نہ لے کے آنا، تو آپ نے فرمایا کہ تم کچھ بھی کرو، یہ اونٹ لے کے نہیں جائے گا، تو وہیں پہ دفن کیے گئے۔ اور تنگی کا عالم یہ تھا، حضرت حمزہ شہید ہوئے، ان کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، اس کو میں دہراتا نہیں ہوں اس وقت، اور جو صحابہ شہید ہوئے ہیں تو ان کے پاس کفن کا کپڑا بھی پورا نہیں تھا، اور حضرت حمزہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور بھائی بھی ہیں، رضائی بھائی بھی ہیں آپ، یعنی تقریباً ہم عمر تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی ان کی لاش کو دیکھ کے بڑی تکلیف ہوئی اور دکھ ہوا۔ اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا لگتی ہیں، پھپھی، حضرت حمزہ کی بہن ہے، وہ بھی ظاہر ہے کہ مدینہ کو اتنا دور نہیں تھا احد سے، لوگوں کو جیسے پتہ چلا کہ احد میں شکست ہو گئی ہے تو عورتیں بھی نکل آئیں، مرد بھی نکل آئے، اور جو بچے تھے وہ بھی دوڑتے دوڑتے کہ پتہ کریں کیا ہوا۔ تو جب پتہ چلا کہ حضرت حمزہ شہید ہو گئے ہیں تو حضرت صفیہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روکو، میری پھوپھی کو روکو کہ اپنے بھائی کی لاش نہ دیکھے، کیوں کہ ان کی لاش کا مسئلہ بنا دیا تھا، ناک کاٹ دیا تھا، کان کاٹ دیے تھے، اور سینہ چاک کر دیا تھا، اور برا حال تھا۔ تو ظاہر ہے کہ ایک بہن کے لیے اپنی بھائی کی یہ صورت دیکھنا کیسے گوارا ہو سکتا ہے۔ تو ان کے بیٹے کو بھیجا، تو انہوں نے اس کو، بڑی طاقتور عورت تھی، انہوں نے اس کو دھکا دے کر گرایا، انہوں نے کہا کہ اماں مجھے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے کہ آپ کو روکیں، تو وہیں رک گئی۔ تو پھر فرمایا کہ جا کر کہو کہ میں بین نہیں کروں گی، آوزاری نہیں کروں گی، بلکہ میں صرف ان کی فاتحہ پڑھنے کے لیے آئی ہوں۔ پھر آ کر اجازت دی، دیکھا، ایک نظر دیکھ کر انا للہ و انا راجعون پڑھا اور واپس چلی گئی۔ یعنی جو وعدہ کیا تھا کہ میں آوزاری یا بین جو تھا اس زمانے میں ماتم وہ نہیں کروں گی۔ تو ایسے واقعات بے شمار پیش آئے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خبر جب مشہور ہوئی تو مسلمانوں کے ساتھ بہت ہی یہ صورتحال بن گئی، اور چند ایک آدمی، انصار میں سے 7 اور مہاجرین میں سے 5 آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان میں رہ گئے، اور باقی سارے تتر بتر ہو گئے۔ اور پھر ایسا بھی ہوا کہ کفار ہجوم کر کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے، ظاہر ہے کہ کوشش ان کی یہ تھی کہ کسی طریقے سے آج قضیہ پورا ہو جائے، کام تمام ہو جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مغفر تھا یا خواج جس کو کہتے ہیں، اس کے اوپر ایک نے تلوار ماری یا پتھر مارا، تو یہ جو کڑیاں ہوتی ہیں لوہے کی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں گھس گئی اور خون کا فوارہ نکل پڑا، اور دوسرے کافر نے پتھر مارا تو دانت ٹوٹ گئے، یہ بعض کہتے ہیں یہ اوپر والے یا نیچے والے 2 دانت جو ہے وہ ٹوٹ پڑے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھڈا تھا اس میں گر پڑے، اور سر جو ہے پتھر کا کنارہ تھا اس سے ٹکرایا، ظاہر ہے کہ کھڈا بنا ہوا تھا، تو اس ٹکرانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے، دونوں گھٹنے زخمی ہو گئے۔ تو مسلمان جو ہے اس سے بہت پریشان حال تھے، اور ظاہر ہے کہ اس بے ہوشی کے عالم میں اور حضرت مصعب بن عمیر کی شہادت کی وجہ سے اور اس خبر کی وجہ سے مسلمانوں کی شکستگی حد کو پہنچ چکی تھی، اور جو منافقین بیچ میں تھے وہ اپنی طرف سے یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول مارے گئے ہیں، تو چلو اب جا کر کیا نام ہے اس کا، عبداللہ بن ابی سے جا کر ہم کہیں کہ وہ ابو سفیان سے ہماری سفارش کرے اور ہماری جان بخشی ہو۔ تو ان حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، تو وہ جو صحابہ میں سے بعض نے عجیب و غریب کردار کیا، کہ بعد میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ احد کا دن تو ابو طلحہ کا رہا، ابو طلحہ کبھی دائیں سے لڑتے کبھی بائیں سے لڑتے، ابو طلحہ، اور ایک ہیں طلحہ بن عبید اللہ، یہ انصاری تھے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں کھڑے ہو کر انہوں نے جہاد کیا، حتیٰ کہ ہاتھ ان کا شل ہو گیا تھا تیر لگنے کی وجہ سے، تلواریں لگنے کی وجہ سے، 70 زخم آئے، اللہ نے ان کو محفوظ تو رکھا، لیکن یہ ہے کہ 70 زخم کھا کر اللہ کے رسول پر آنچ نہیں آنی تھی۔ اور اس ماحول میں جب یہ مشہور ہوا کہ اللہ کے رسول شہید ہو گئے ہیں، تو پھر جو دلوں پہ کیفیت گزری، تو قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ نے اس پہ یہ تبصرہ فرمایا، وما محمد الا رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو ہیں، یعنی یہاں پہ الا رسول کا مطلب کیا ہے، وہ کوئی الہ نہیں ہے،
وہ کوئی خدا نہیں ہے. قد خلت من قبلہ الرسل، ان کی مانند اس سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، کہ رسولوں کی تعداد 300 سے اوپر ہو چکی ہے. تو افہم مات او قتل، اگر وہ اپنی طبی موت پوری کر کے دنیا سے زندگی پوری کر کے مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں، تو انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا ان کی دنیا سے جاتے ہی تم بھی اپنی ایڑیوں پہ پھر جاؤ گے، یعنی دین چھوڑ بیٹھو گے. جو تمہارے دلوں میں وسوسے پیدا ہوئے اور جو تمہاری اوپر شیطان آوازیں لگانے کی وجہ سے دلوں میں وسوسے آئے، پریشانیاں آئے، تو کیا ایسا ہوگا کہ تم دین چھوڑ بیٹھو گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جو اپنی ایڑی پہ پھر جائے گا یعنی دین چھوڑ بیٹھے گا، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو وہ اللہ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور حق ماننے والوں کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. تو گویا اس میں اشارہ کر دیا، اس ذہنی طور پر مسلمانوں کو اس کیفیت کے لیے تیار کیا گیا کہ یہ بھی ہوگا کہ اللہ کے نبی بھی دنیا سے جائیں گے. ظاہر ہے کہ جس شخصیت کے ساتھ انسان کی تکریم کا اور عزت کا بہت زیادہ واسطہ ہو جائے تو ذہن نہیں مانتا اس کی موت کو یا اس کی جدائی کو. تو گویا اس میں پہلے سے ہی اشارہ کر دیا کہ اللہ کے رسول بھی دنیا سے جانے والے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں جائیں گے. تو اس وقت تمہاری کیا کیفیت؟ دیکھیں قرآن کی ہر بات میں آنے والے وقت کے لیے گویا اس میں نصیحت، درس اور عبرت موجود تھی. اور پھر ظاہر ہے کہ ساری دنیا جانتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ بخار کی شدت کی وجہ سے دنیا سے آپ کو وفات ہوئی. اور اس وقت بھی صحابہ کی جو کیفیت ہوئی اس کا ذکر کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر جیسے مضبوط انسان کھڑے ہو گئے تلوار لے کر، کہ جو یہ کہے گا کہ اللہ کے رسول دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو میں اپنی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا. وہ صرف اللہ کے پاس وحی کے لیے گئے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ گئے تھے اور واپس آئیں گے. اور صحابہ کے درمیان بھی یہی، یعنی کسی کو یقین نہیں آتا تھا. یہ واقعہ ہوا ہے تو یہ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ دنیا چھوڑ دی. حضرت ابوبکر صدیق اپنے کوئی زمینیں تھیں مدینہ سے باہر، وہاں گئے ہوئے تھے. جب واپس پہنچے تو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول فوت ہو چکے ہیں، دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں. تو آپ آئے اور سیدھے آ کر چہرے مبارک سے کپڑا ہٹا کر بوسہ لیا اور لوگوں کو کہا کہ آؤ، اکٹھا کر کے مسجد میں جمع کر کے آپ نے فرمایا کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہی تو ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر وہ دنیا سے چلے جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو اپنی پاؤں پہ پھر جاؤ گے. یہ آیات پڑھی. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں سمجھا کہ آیات آج ہی نازل ہوئی ہیں، یعنی پڑھی تھیں لیکن ان کا کیا اثر ہوگا، کیا کیفیت ہوگی، یہ کبھی ایسا ہوگا بھی؟ وہاں تو صرف ایک افواہ ہوئی تھی اور یہاں حقیقت بن گئی کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے. تو کہتے ہیں جب مجھے پتہ چلا کہ واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے چلے گئے ہیں تو پھر مجھے ایسا لگا کہ میری کمر ٹوٹ گئی، تلوار ہاتھ سے گر پڑی اور زمین پہ بیٹھ گئے. اٹھنا چاہا تو اٹھ بھی نہ سکے غم کی وجہ سے. تو ظاہر ہے کہ یہ واقعہ ایسا ہے کہ ہر آج کا مسلمان بھی سنتا ہے تو اس کی دل کی کیفیت کیا بنتی ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ جن میں اللہ کے رسول نے زندگی گزار دی تھی، جنہوں نے آپ کی شفقت اور محبت اور آپ کی صبح و شام کو اور آپ سے ایمان کو سیکھا تھا، تو ان کی موجودگی میں آپ کا دنیا سے چلے جانا کتنی بڑی ان کے لیے مصیبت تھی. یا رسول اللہ آپ دنیا میں بھی پاک صاف رہے اور مطہر رہے اور دنیا سے جاتے وقت بھی پاک و صاف رہے. حضرت ابوبکر صدیق نے جو خطبہ دیا تو صحابہ فرماتے ہیں ہم نے سمجھا کہ سب سے مضبوط دل والے ہم میں سے ابوبکر صدیق تھے اور انہی کا حق بنتا تھا کہ وہ اللہ کے نبی کے جانشین بنے. اور حضرت انس فرماتے تھے نا، حضرت انس کو حضرت فاطمہ نے فرمایا، کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اے انس تمہارے دلوں نے کیسے قبول کر لیا کہ تم اللہ کے نبی کی جسم پر جو ہے مٹی ڈال کے آ جاؤ واپس، کیسے تم نے یہ اس بات کو قبول کیا اور کیسے تمہارے دلوں نے مان لیا اس بات کو.
اور صحابہ نے اس پہ مرثیے لکھے، اور جو ہے حیات الصحابہ میں لکھا ہے، حیات الصحابہ میں کہ سال کوئی باہر کا جو مکے سے آنے والا آدمی کہتا ہے میں مدینہ گیا تو 6 مہینے گزر چکے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر، لیکن ایسا لگتا تھا کہ ہر گھر سے رونے کی آواز آتی تھی، کہ جیسے کسی کے گھر میں آج ہی کوئی ماتم ہوا۔ یعنی 6 مہینے سال تک کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم ابھی ختم ہو چکا ہو، ایسا نہیں تھا۔ صبح ہوتی تھی تو ظاہر ہے کہ ان کو یاد آتی ہوگی، شام ہوتی ہوگی تو پھر یاد آتی ہوگی۔ وہ سب سے روشن دن وہ تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے، کہ چھوٹی چھوٹی بچیوں نے پڑھا تھا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر اور ہدایت بن کر، ہدایت کا سورج بن کر ہمارے اوپر طلوع ہوئے ہیں، اور جس دن گئے ہیں وہ سب سے روشن دن تھا۔ اور صحابہ کہتے ہیں جس دن وفات ہوئی تو وہ سب سے غمگین دن تھا، کہ ایسا غمگین اور اداس دن پھر ہم نے کبھی مدینہ میں نہیں دیکھا۔ اس پہ حضرت صفیہ کے جو اشعار ہیں، جو حضرت فاطمہ کے ہیں، وہ اگر میں پیش کروں تو ظاہر ہے کہ تھوڑی دیر ہو جائے گی۔ حضرت فاطمہ کی عمر اس وقت تقریباً 16 سال تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اور ظاہر ہے کہ باپ اور بیٹی کا جو رشتہ ہوتا ہے، اور پھر آپ سے بہت زیادہ محبت بھی تھی۔ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیہ، مجھ پر ایسے غم ٹوٹے ہیں کہ اگر دنوں پہ پڑتے تو راتیں بن جاتی۔ یہ اپنے یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں جو انہوں نے کہا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مومن پہ اگر کوئی بڑی سی بڑی مصیبت آتی ہے تو وہ میرے جدائی کے دن کو، موت کے دن کو یاد کر لیا کرے، کہ مسلمان کے لیے اس سے بڑھ کر اور مصیبت کیا ہو سکتی ہے۔ برکیف افہم ماتا قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا۔ اس میں اشارہ اس کی طرف بھی تھا کہ آنے والے وقتوں میں کچھ لوگ حق سے پھر جائیں گے، دین کو چھوڑ بیٹھیں گے، اور وہ مشرکین، وہ لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ارتداد میں چلے گئے، مسیلمہ کذاب اور دوسرے تیسرے عرب کے قبیلے جو تھے جن سے حضرت بکر صدیق نے جہاد کیا تھا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ شکر گزاروں کو، اور اللہ بدلہ دیں گے شکر گزاروں کو۔ آگے ارشاد ہے وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور نہیں ہے کسی شخص کے لیے وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ کہ وہ مرے الا باذن اللہ مگر اللہ کے حکم سے، یعنی کوئی آدمی بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مرتا، اذن ربی کے بغیر کوئی آدمی مر نہیں سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ کتاباً الا باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، کتاباً لکھا ہوا، معجلہ وقت مقرر، ہر انسان کا ایک وقت مقرر ہے، چاہے وہ نبی ہے، رسول ہے، ولی ہے، عام آدمی ہے، تو اس کا وقت ایک لکھا ہوا ہے، اور وہ اللہ کا اذن ہوتا ہے۔ جس وقت اذن الہی پہنچ جاتا ہے تو پھر ہر ایک اپنے وقت پہ دنیا کو چھوڑنا پڑتا ہے اس کو۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو دنیا کا بدلہ چاہتا ہے تو ہم اس کو دے دیتے ہیں اس میں سے کچھ۔ من یرد، جو چاہتا ہے، ثواب الدنیا، دنیا کا بدلہ، نُؤْتِهِ دیتے ہیں ہم اس کو، منہا اس میں سے کچھ جو اس نے چاہا۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ، اور جو آخرت کا بدلہ چاہتا ہے، نُؤْتِهِ منہا دیں گے ہم اس کو اس میں سے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور اب بدلہ دیں گے ہم حق ماننے والوں کو۔ تو گویا اس میں یہ فرمایا کہ تمہاری نیت آخرت کی ہونی چاہیے، دنیا تو بہرحال مل ہی جائے گی، اور ظاہر ہے کہ شکست کے بعد پھر فتح اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی مومن۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، اور بہت سے انبیاء، کأین کتنے ایسے تھے نبی، قاتل معہ لڑے ان کے ساتھ ہو کر، یعنی نبیوں کے ساتھ ہو کر لڑے، کون؟ ربیون، اللہ والے۔ ربیون غالباً سریانی زبان کا لفظ ہے، امام بخاری نے اس کا ترجمہ جماعتوں کیا ہے اور اس کا واحد ربیون بتایا ہے، اور مفسرین عام طور پر اس کا ترجمہ خدا کے طالب، خدا کو چاہنے والے،
یعنی رب کے پیروکار یا رب کے ساتھ تعلق رکھنے والے، اللہ والے آپ یہ معنی کرتے ہیں۔ ربیون کثیر، بہت زیادہ اللہ والے لڑے انبیاء کے ساتھ ہو کر، کتنے ہی ایسے تھے، ظاہر ہے کہ آپ نے سورۃ البقرہ میں پڑھا، طالوت اور جالوت کے حصے میں پڑھا، حضرت سمویل علیہ السلام کی موجودگی میں جو جہاد ہوا تو کیسے انہوں نے جہاد کیا اور جانیں لگائیں۔ فما وہنوا، پس وہ کمزور نہیں پڑے، جب اللہ کی راہ میں نکلے تو پھر کمزور نہیں پڑے۔ لما اصابہم، اس کی وجہ سے جو پہنچی ان کو تکلیف، یعنی اس تکلیف کی وجہ سے وہ کمزور نہیں پڑے کہ کوئی شہید ہو گیا، کوئی مارا گیا، کوئی قتل ہوا تو ان کے دل ٹوٹ نہیں گئے۔ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یعنی فما وہنوا، وہ کمزور نہیں پڑے، لما اصابہم، جو پہنچی تکلیف ان کو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ وما ضعفوا، اور وہ سست بھی نہیں پڑے، ضعیف ہونا، سست بھی نہیں پڑے۔ وما استکانوا، اور وہ دبے بھی نہیں، استکانہ عاجز ہونا، بے بس اور کم ہمت بھی نہیں ہوئے۔ صحیح معنی یہ کر لیں کہ استکانوا، اور وہ کم ہمت بھی نہیں ہوئے کہ ان پہ تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں اللہ کی راہ میں، ان کے ساتھ کیا کیا ہوا، لیکن وہ پست ہمت نہیں ہوئے، مغلوب نہیں ہوئے، اور دل ہار کر بیٹھے نہیں رہے، یعنی آپ کی خبر سن کر تم جیسے دل ہار بیٹھے، ایسا نہیں کرنا۔ اس سے پہلے نبیوں کے ساتھ تمہاری جیسی بہت سی جماعتیں ان کے ساتھ ہو کر لڑتی رہیں، اور مشکل حالات میں انہوں نے صبر کا اور ہمت کا دامن نہیں چھوڑا۔ استکانہ کے کیا، مستکانو کا کیا معنی بتایا؟ وہ دبے نہیں ہیں اور وہ کم ہمت نہیں ہوئے۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ پسند کرتے ہیں جمنے والوں کو، جو ٹھہر کر صبر کرنے والے، جمنے والے جو ہوتے ہیں اللہ کو وہ پسند ہیں، تو اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ وما کان قولہم، اور نہیں تھی ان کی بات اور ان کا قول نہیں تھا، کن کا؟ یہ جو نبیوں کے ساتھ ہو کر لڑنے والے تھے، ان کا قول اور کچھ نہیں تھا لڑائی میں۔ کیا ہوتا تھا، وہ کیا کہتے تھے؟ الا ان قالوا، مگر یہ کہ انہوں نے کہا، جب دیکھا حالات مشکل بھی ہیں تو ان کی زبانوں پہ آیا تو کیا آیا؟ ربنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا، اور ہماری زیادتی ہمارے کام میں معاف فرما دے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے پیروں کو جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافروں پر ہماری مدد فرما۔ یہ دعا آپ نے دیکھا وہاں پہ سورۃ البقرہ میں جہاں جالوت اور طالوت و جالوت کا ذکر ہے، وہاں بھی ہے نا، وہاں پہ کن لفظوں کے ساتھ آئی تھی؟ وہاں پہ، یہاں تھوڑی تفصیل سے ہے دعا، وہاں پہ تھوڑی سی مختصر لفظوں سے آئی ہے، وہاں پہ دیکھ لیں آپ، اس وقت میں اس طرح جا نہیں رہا، تو وہاں پہ موجود ہے یہ دعا۔ اور یہی دعا آپ دیکھیں سورۃ البقرہ کے آخری جو ہے، آخری آیت جو ہے، آخری آیت پڑھ لیں۔ ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزوه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، وہاں پہ ثبت اقدام، اللہ ہمارے قدموں کو جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافروں پر ہماری مدد فرما۔ سورۃ البقرہ کی بالکل آخری جو آیت ہے، آخری آیت میں کیا ہے؟ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اور یہاں پہ بھی کیا آیا کہ جب ان کا آمنا سامنا ہوتا ہے تو وہ کیا کہتے تھے یہ جماعتیں؟ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما۔ جو کوتاہی انسان سے ہو جاتی ہے اس کو ذنب کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ذنب۔ واسرافنا فی امرنا، اور کام میں جو ہماری زیادتی ہو جائے، اسراف ہو جائے۔ وثبت اقدامنا، قدموں کو ہمارے، کیونکہ جو ذلت قدم ہوتی ہے، انسان کا جو قدم پھسلتا ہے یا خدا کی مدد و نصرت رکتی ہے، اس کی وجہ گناہ ہوتا ہے انسان کا۔ اب ظاہر ہے کہ احد میں جو مدد الہی نہیں آئی اور اتنا بڑے واقعات ہوئے، حکمت الہی بھی کام کر رہی تھی، لیکن اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پس پش ڈالنا ایک قسم سے، اور پھر مدینہ سے نکلتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تھی مدینہ میں رہ کر لڑائی کرنے کی، اور اس کو بھی ایک قسم کا اس پہ اپنی رائے ایک قسم کی مسلط کرنا، اور یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی آپ کو اندازہ تھا کہ کچھ گڑبڑ ہوگی، کیونکہ نبی عالم الغیب تو نہیں ہوتا، لیکن عام انسانوں سے اس کا علم کافی، یہ بھی نہیں ہے کہ وہ ایک عام آدمی اور ایک نبی برابر ہوتے، ایسا نہیں ہے،
ہاں یہ ٹھیک ہے کہ گوشت پوست کے حساب سے شکل و صورت کے اعتبار سے انسانوں میں شمار ہوتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ہیں نبی، لیکن ان کی جو روحانیت ہوتی ہے وہ اتنی کبھی ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کا ادراک عام انسان کی بس کی بات ہی نہیں ہے کہ نبی کے مقام کو سمجھ سکے یا اس کی حقیقت سے واقف ہو سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے آپ کو بتایا، خواب دیکھ لیا تھا کہ میں نے اپنی تلوار میں دیکھا کہ اس میں کوئی جو ہے نا پڑ گئی ہے، ٹوٹ گئی ہے یا بینٹ ہو گئی ہے تلوار، اور میں نے گائے کو ذبح ہوتے دیکھا ہے، اور میں نے کسی مضبوط زرہ میں ہاتھ ڈالا ہے۔ یہ خواب دیکھا تو آپ نے اس کی تعبیر آپ نے فرمائی کہ یہ جو تلوار ٹیڑھی ہو گئی، اس سے مراد یہ ہے کہ میرے رشتہ داروں میں سے، قریبی آدمیوں میں سے کوئی شہید ہوگا۔ تو حضرت حمزہ شہید ہوئے، اور گائے ذبح ہونے سے مراد میرے ساتھی مارے جائیں گے، شہید ہوں گے، 70 صحابہ شہید ہوئے۔ اور محفوظ زرہ جو تھی وہ مدینہ، آپ نے فرمایا شہر مدینہ محفوظ، یہ محفوظ زرہ ہے کہ اسی کے اندر رہتے تو شاید واقعات نہ ہوتے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ کچھ واقعات آپ کو اندازہ تھا کہ احد میں کیا ہونے جا رہا ہے، لیکن خدا کی حکمتیں کام کر رہی تھیں اس میں، کہ بہت سے اس میں مسائل، اور آنے والے دنوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے لیے سبق مسلمانوں کے لیے قیامت تک کے لیے رکھنا چاہتے تھے کہ ہمیشہ ہی فتح ہوتی تو لوگ تو سمجھتے کہ واقعی اللہ کے رسول سچے ہیں۔ دنیا میں فتح اور شکست کبھی سچوں پر بھی آتی ہے، ہمیشہ فتح ہی نہیں ہوتی، کہ دنیا کے نظام ہی اللہ نے ایسا مکس کر کے رکھا ہے۔